اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جب جناب فاطمہ زہرا کی وفات ہوئی اور مولا کائنات نے دوسرا عقد کرنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا کہ کوئی ایسی نیک اور باعقل خاتون کا نام تجویز کریں جو بہادر اور لائق بچوں کی ماں بن سکے۔ بھائی عقیل نے انہیں ام البنین کا نام پیش کیا جن کا نام فاطمہ تھا۔ وہ حزام کی بیٹی تھیں۔ ان کا قبیلہ شجاعت اور دلیری اور وفاداری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ام البنین کی تربیت ان کی ماں نے نہایت اعلیٰ پیمانے پر کی ہوئی تھی۔ علمی اور اخلاقی اوصاف میں بھی بلند مقام تھا۔ ان کا نام فاطمہ کلابیہ تھا۔ چونکہ 4 بہادر اور جری بیٹوں کی ماں تھیں اس لیے امام علی علیہ السلام نے ان کو ام البنین کا خطاب یعنی بیٹوں کی ماں کا خطاب دیا تھا اور اسی سے وہ پکاری جاتی تھیں۔ ان میں سب سے بڑے حضرت ابو الفضل العباس تھے جو امام حسین کی پرستار پیارے بھائی اور شاگرد تھے۔ جو پیار انہیں امام عالی مقام سے ملا وہی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائیوں جعفر، عثمان اور محمد کو دیا۔ انہیں بیٹوں کی طرح چاہا، ان کی اعلیٰ ترین پیمانے پر تربیت کی۔ وہ ان 30 نوجوانوں میں سے تھے جو عباس ابن علی کی رہنمائی میں امام حسین علیہ السلام کے باڈی گارڈ تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے یہ دور دور سے ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، اسی لیے کسی کو امام کے اوپر کوئی بھی حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ روز عاشوراء جب آیا، امام کے بیشتر عزیز اور دوست شہید ہو گئے تو عباس نے اپنے بھائیوں کو بلا کر کہا، میری خواہش ہے تم مجھ سے پہلے میدان جنگ میں جا کر آقا پر جانوں کو نثار کرو۔ جاؤ امام کی قدم بوسی کر کے اجازت لے لو۔ تینوں بھائی امام کی قدم بوسی کے بعد میدان میں آئے۔ علی ابن ابی طالب کے بیٹوں نے اپنے والد کے مقدس نام کا نعرہ لگایا اور ثابت کر دیا کہ شجاعت انہوں نے ورثے میں پائی ہے، اور اس شان سے لڑے کہ مرحبا کی آوازیں فوج حسینی سے بلند ہو رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ابو الفضل العباس کی مدد سے اپنے پیارے اور جوان بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے شہیدوں کے ساتھ خیمے میں رکھ دیں۔ اپنے پرائے جب آقا پر جان نثار کر چکے تو ابو الفضل العباس، علی اکبر و قاسم ابن حسن میں بحث چل گئی کہ کون اب میدان جنگ میں جانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اس وقت ہماری شہزادی زینب بنت علی ابن ابی طالب حیران و پریشان سوچ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، یا اللہ، یہ اون و محمد کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیٹے مجھے بھائی سے شرمندہ کروائیں گے۔ سب جا رہے ہیں اور یہ مزے سے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا موقع، ایسی شہادت پھر کہاں نصیب ہوگی؟ دنیا یہی کہے گی کہ عین وقت پر جنگ سے ڈر گئے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور بھاوج نے کہا، بہن ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، نہ کوئی جنگ دیکھی ہے بچوں نے، یہ بچے شیروں کے شیر ہیں، انہیں ڈر سے کیا واسطہ؟ بچے روحان سے ہو گئے، کہا، مادر گرامی ہم کتنی دیر سے ماموں جان کی خوش آمد کر رہے ہیں، وہ اجازت ہی نہیں دیتے۔ بچے روحان سے ہو گئے، بتائیے ہم کیا کریں؟ یہ سب کہنے کی باتیں، ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ بہادر کہیں روکے سے رکے ہیں؟ بہادروں کی اولاد کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ صبح سے لاشے پر لاشا آ رہا ہے، تم میرا منہ تک رہے ہو۔ بچے ٹھیک کہتے ہیں، امام کس دل سے جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں، ان پر جہاد واجب بھی نہیں ہے۔ بھاوج نے سمجھایا، یہ بات نہیں ہے مومانی صاحبہ۔ بچے آنسو پہنچ کر بولے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔
ماموں جان قاسم بھائی سے فرما رہے تھے جنگ مختلف ہے، اس میں جہاد کے لیے عمر کی قید اٹھا دی گئی ہے، علی اصغر تک اپنے مورچے کے سپاہی ہیں، پھر ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے؟ ام رباب نے سہم کر نڈھال سے سکتے ہوئے علی اصغر کو چھاتی سے لگا لیا۔ تو پھر غصہ نہ آئے کہ تم جان بوجھ کر اجازت نہیں لیتے؟ یا اللہ، میں نے کیسی کیسی دعائیں مانگی ہیں، پروردگار میرے لال اس امتحان میں پورے اترے ہیں، بس یہی میری آرزو ہے۔ خیر بھائی، جو تمہارا دل چاہے وہی کرو۔ اسی وقت غل ہوا، دشمن نے حملہ کر دیا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ اونو محمد اپنا بچپنا بھول گئے، فوج کا رخ ماں بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا، تڑپ کر امام کے قدموں پر گر پڑے۔ مامو جان، خدا را ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم سے اب یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی، سب عزیز و اقربا شہید ہو گئے، ہم کھڑے منہ دیکھ رہے ہیں، اماں جان ہماری صورت سے بیزار ہو رہی ہیں، ان کے خیمے میں جاتے ہمیں شرم آ رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہیں ہم بزدل ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، شیر خدا کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں، موت ہمارے سامنے کیا چیز ہے؟ امام نے آنکھوں میں آنسو بھر کر دونوں کو نظر بھر کے دیکھا اور سر جھکا لیا، بولے کس دل سے تمہیں مرنے کی اجازت دوں، تم بہت کم سن ہو، یہ ظلم مجھ سے نہ ہوگا، تم میری دکھیا بہن کی آنکھوں کا نور ہو، اس کی زندگی کا سہارا ہو، تمہیں مقتل میں کیسے بھیج دوں؟ نہیں مامو جان، بچوں نے قدم پکڑ لیے، ہماری امی بہت بہادر ہیں، عورت ہیں مگر مردوں سے زیادہ باہمت ہیں، رات ہی کہہ رہی تھیں یہ نہ سمجھنا میں تم پر جان دیتی ہوں تو تمہارا ہر قصور آنکھ بند کر کے معاف کر دوں گی، بھائی سے زیادہ مجھے اولاد پیاری نہیں ہے، تم نے جانے ساری میں کوتاہی کی تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ مامو جان، امی کا دل دکھا، ہم جینا نہیں چاہتے۔ امام نے بچوں کو زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانیوں کے بوسے دیے اور کہا جاؤ میرے پیارو، تم سب چلے جا رہے ہو، کوئی ہمارا لاشا اٹھانے والا بھی نہ رہے گا، خیر اللہ تمہارا نگہبان، جاؤ، کس کے سوا کچھ چارہ بھی تو نہیں ہے، ہم سب کو باری باری جانا ہے۔ بچے خوشی سے بے قرار ہو کر ماں کے پاس بھاگے، فضا نے یہ الفاظ سنے تو گرتی پڑتی بھاگی، لو بی بی، بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت مل گئی، لوگوں میری زینب کی کمائی لٹ رہی ہے۔ مگر فضا کی نحیف آواز زینب بنت علی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ میں کسی سے کیا شکایت کروں، میری تقدیر کا لکھا ہے، غضب خدا کا، غیر تو قربان ہو گئے اور یہ ماموں کی چہیتے منہ چھپائے بیٹھے، آخر اور ہمارے کون تھے، ان کے بھائی اور بیٹے سے ہمارا کیا رشتہ، غیر ہی تو تھے مگر مرتبہ اپنوں سے بڑھ کر پایا۔ بچے انہیں غصے سے منہ موڑے دیکھ کر ٹھٹک گئے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ ماں نے دیکھا تو اور بگڑی، اب رو کیوں رہے ہو، کیا ہو گیا؟ ارے بھائی دل کا سودا ہے، یہاں کوئی زبردستی تھوڑی ہے، جب میرا بھائی شہید ہو جائے تب یہ اپنی تلواروں کے جوہر دکھائیں گے، جب سب ختم ہو جائیں گے تب شاید ان کی باری آئے گی۔ اسی منہ سے اپنے آپ کو علی کا نواسا کہتے ہیں، کون سے کارنامے انجام دیے، یہ گم سم کیوں کھڑے ہو؟ اتنے میں خود امام علی مقام خیمے میں داخل ہوئے، بہن کو بچوں کے مقتل میں جانے کی اجازت کا عذر کریں، انہیں سمجھائیں بجھائیں، جب دیکھا کہ وہ الٹی بچوں پر برس رہی ہیں تو خاموش سر جھکائے رو رہے ہیں، اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں بولتے، جلدی سے بہن کے پاس آئے، انہیں ٹوکا، توبہ کرو بہن، ایسے بچے نصیبوں والوں کو ملتے ہیں، خام خام بیچاروں کو ڈانٹ رہی ہو، یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ تو بار بار ضد کر رہے تھے، ہم نے ہی انہیں روکا ہوا تھا، تم ان کی ماں ہو، چاہے غصہ کرو یا پیار، مگر خدا را بے انصافی نہ کرو، یہ تم سے رخصت کی اجازت لینے آئے ہیں، آخری بار تمہاری قدم بوسی کو حاضر ہوں، اس وقت ان کا دل نہ توڑو۔ بھائی مجھے تو اس بات پر غصہ ہے کہ انہوں نے اتنی ٹال مٹول کیوں کی، جیسے اب اڑ کے اجازت لے آئے، پہلے بھی لا سکتے تھے،
اور مجھے آپ سے بھی شکایت ہے، انہیں غیر سمجھا جو اب تک ان کو ان کے فرض سے دور رکھا۔ زینب، انہیں ظالموں کی فوجوں میں بھیجتے ہوئے ہمارا دل خون ہوا جاتا ہے۔ تمہاری اور ان کی ضد نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ لو اب انہیں رخصت کر دو۔ زینب بنت علی نے نظر بھر کر بچوں کی طرف دیکھا، دونوں بازو پھیلا دیے جیسے وہ قارون کا خزانہ لے کر آئے ہوں۔ بچے دوڑ کر ماں کی گود میں سما گئے، دونوں کی پیشانی چوم کر بولی، مبارک ہو میرے شہزادوں، دیکھو میری لاج رکھنے نا، جوان مردوں کی طرح تلوار کے جوہر دکھانا، ایسا نہ ہو لوگ کہیں زینب کے بیٹوں نے جنگ میں دشمن کو پیٹ دکھائی۔ زینب جلدی جلدی بچوں کو نیا لباس پہنا رہی تھی، بال سنوار رہی تھی، بہنیں بھی آ گئیں، کوئی ہتھیار سجانے لگی، کوئی امامہ درست کرنے لگی، کسی نے جوتوں کے تسمے کسے۔ بھائی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، نہر کا گھاٹ کھول دینا، پھر ہم جی بھر کے پانی پئیں گے۔ پیاسی سکینہ کو ہر طرف پانی ہی نظر آتا تھا۔ ہاں تم 2 ہو اور وہ 1000 ہو، مگر وہ بزدل تمہاری جوتوں کے گرد کے برابر بھی نہیں، کبریٰ بنت حسین نے کہا۔ وہ مفسد اور ضمیر فروش ہیں، تم حق کے علم بردار ہو۔ مومانی جان نے فرمایا، اتنا سمجھ لو یہ حق و باطل کی جنگ ہے، حق کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے، تمہاری شہادت ہی تمہاری جیت ہے، تم نہ رہو گے مگر تمہارا نام دنیا کے ہونٹوں پر ہمیشہ زندہ رہے گا، حق کے نام لیوا تم پر درود بھیجیں گے۔ ام کلثوم نے بلائیں لے کر ان کی پیشانیوں اور ہاتھوں کو چوما۔ ذلت کی زندگی کے 1000 سال سے عزت کی موت بدر جہاں بہتر ہے۔ جانتی ہوں میرے بچوں تم پر 3 دن کی پیاس ہے، مگر خبردار ایک بات یاد رکھنا، بھول کر بھی دریا کی طرف نظر نہ ڈالنا، غش کھا کر گر بھی جاؤ پانی سے دور رہنا، جب تک امام پیاسے ہیں، سکینہ کا گلا پیاس سے خشک ہے، علی اصغر ترس رہا ہے، ہم پر پانی مکروہ ہے، ان کے حلق خشک ہیں تو ہم سیراب نہیں ہو سکتے۔ زینب بنت علی نے بچوں کو سمجھایا، آپ بالکل فکر نہ کریں مادر گرامی، ہم اپنی آنکھوں تک کو پانی کے نظارے سے سیراب نہ ہونے دیں گے، اگر ذرا بھی ہمارے قدم ڈگمگائیں تو بے شک ہماری لاش پر آنسو نہ بہائیے گا، بس اب غصہ نہ کیجیے، اب ہمیں رخصت کر دیجیے، کہیں دشمن میدان خالی دیکھ کر شیر نہ ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے زینب بنت علی نے مجسم ماں بن کر دونوں کو سینے سے لگا دیا۔ رخصت ہوتے ہوئے بچوں کو ہزاروں درازی عمر کی دعائیں سب نے دیں، بچوں کے منہ کو چوما، ہاتھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، بچے رخصت ہو گئے۔ زینب نے ان کے جاتے یہ خالی ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اے پروردگار، زینب بنت علی کی حقیقی قربانی کو قبول کر لے۔